اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانشراح کا تعارف۔ اس سورہ مبارکہ کا نام الانشراح ہے جو علم نشرح سے باب انفعال کا مصدر ہے۔ اس میں ایک رکوع، 8 آیتیں اور 27 کلمات اور 103 حروف ہیں۔ نزول، اس کا نزول بھی مکہ مکرمہ میں سورہ والضحیٰ کے معاً بعد ہوا۔ مضامین: نبوت کا بار امانت، بار بوجھ، امانت کا بوجھ کوئی معمولی بوجھ نہیں تھا، یہ وہ کوہ گراں تھا جو بھاری پہاڑ تھا، گراں بھاری کو پہاڑ، جسے آسمانوں اور پہاڑوں نے بھی اٹھانے سے معذوری ظاہر کر دی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت توحید کا آغاز کیا تو مکہ کی ساری فضا سلگنے لگ گئی، لوگوں کے اطوار، طور کی جمع اطوار، انداز بدل گئے، ہر چہرہ پر نفرت، ہر آنکھ میں عناد کے شعلے ناچنے لگے۔ ان سراسر ناموافق حالات میں، سراسر بالکل ناموافق تو مناسب نہ ہو، نامناسب حالات میں قلب نبوت کے لیے، حضور علیہ السلام کے دل کے لیے راحت اور سکون کا اگر کوئی پیغام ہو سکتا تھا تو وہ اس کے کریم پروردگار کا ہی ارشاد ہو سکتا تھا۔ یعنی جب ہر طرف مخالفت تھی، ہر چہرے پر نفرت تھی، ہر آنکھ اس میں حضور کی دشمنی تھی، ہر شخص حضور کا دشمن تھا، اس وقت اگر رسول اللہ کو حوصلہ ہو سکتا تھا تو حوصلے کی ایک ہی چیز تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن تھا۔ چنانچہ جبرائیل امین حاضر ہوئے اور یہ صورت اپنے ملکوتی اور نورانی ہونٹوں سے تلاوت کر کے سنائی۔ ملکوت فرشتے کو کہتے ہیں، تو ملکوتی معنی فرشتوں والی آواز، اور نورانی ہونٹوں سے تلاوت کر کے سنائی۔ ہر آیت میں ایک عظیم احسان کا مجدہ، خوشخبری، اور ہر آیت میں دل جوئی، دل کو لے جانا اور بندہ نوازی اپنے جوبن پر ہے۔ بندہ نوازی، غلاموں کو نوازنا، جس سے اپنوں نے بھی آنکھیں پھیر لی تھی، رشتے توڑ لیے تھے، جس کی شمع حیات کو بجھانے کے لیے تند آندھیاں امڑ رہی تھیں، جن کو رسول اللہ علیہ السلام کی شمع حیات کو بجھانے کے لیے، مطلب آپ کو قتل کرنے کے لیے وہ مخالفت کی آندھیاں چل رہی تھیں، اس کو یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب پاک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ عرب کے ریگزاروں میں ہی نہیں، دنیا کے شرق و غرب میں ہی نہیں، بلکہ فراز عرش پر بھی، عرش کی بلندیوں پر بھی تیرے ذکر پاک سے بہار کا سماں ہوگا۔ جہاں جہاں خالق کائنات کا ذکر ہوگا، وہاں وہاں باعث تخلیق کائنات کے ذکر کے زمزمے بھی فردوس گوش بنیں گے، کانوں کو جنت بنا دیں گے فردوس۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا، وہاں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی ہوگا۔ بتا دیا کہ یہ کالی رات سحر آشنا ہونے والی ہے، اس کالی رات کو صبح نصیب ہونے والی ہے۔ مصائب کی گھنگور گھٹائیں تھوڑی دیر میں چھٹنے والی ہیں، مصیبتوں کے جو کالے بادل ہیں، ہر طرف مصائب نظر آ رہے ہیں، تو یہ بھی ختم ہونے والے ہیں۔ وہ دن ان قریب طلوع ہونے والا ہے جب اہل نظر تیری راہ میں آنکھیں بچھائیں گے، اہل دل سو جان سے تیری خاک راہ پر تصدق قربان ہو جائیں گے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ جو ہی فریضہ تبلیغ سے کچھ فراغت ملے، تبلیغ کے فرض سے تبلیغ کر کے فارغ ہوں تو یاد الہی میں مشغول ہو جایا کریں۔ یہی زندگی کی منزل مراد ہے، مقصد یہی ہے، مقصود یہی ہے۔ اسی منزل مراد سے زندگی کو رعنائیاں، دل فریبیاں نصیب ہوتی ہیں، اور اسی کے فیض سے زندگی کا دامن سچی مسرتوں سے معمور ہوتا ہے، اسی کے فیض سے نئی سچی خوشیاں ملتی ہیں، اسی قرآن سے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے، اللہ کی بارگاہ میں مشغول ہونے سے۔ تو آپ بھی ادھر مصروف ہو جائیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی جو نعت اور مدحت ان چاند آیات میں فرمائی ہے، مدحت تعریف، دنیا بھر کے نعت گو اس سے دریوزہ گری کرتے رہیں گے۔ دنیا کے نعت خوان، نعت کہنے والے، دریوزہ گر کا معنی ہوتا ہے مانگنے والا،
اس سے بھیک مانگتے رہیں گے، جو اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں اپنے محبوب کی تعریف کی ہے، تو قیامت تک آنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے نعت لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے ہدایت حاصل کریں گے، اور اس کلام سے فیض لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت، حضور کی تعریف کہنا سیکھیں گے۔ علامہ راغب اصفہانی الشرح کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اصل الشرح بسط اللحم، شرح کا معنی ہوتا ہے گوشت کو کے ٹکڑے کرنا، وَنَحْوُهُ يُقَالُ شَرَحْتُ اللَّحْمَ وَشَرَحْتُهُ، اسی طرح سے جب کو گوشت کے ٹکڑے کرے تو اسے بولتے ہیں وَمِنْهُ شَرْحُ الصَّدْرِ، شرح الصدر کا لفظ بھی اسی سے لیا گیا ہے۔ تو شرح الصدر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بَسْطُهُ بِنُورٍ إِلَٰهِيٍّ، سینے کا نور الہی سے کھل جانا، کشادہ ہو جانا، وَسَكِينَتُهُ مِنْ جِهَةِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے سکون نازل ہونا، وروح منہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے راحت دل میں نازل ہونا، اس کو شرح صدر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تسکین اور طمأنینت کا حاصل ہو جانا، اور اس کی طرف سے دل میں مسرت اور راحت کا شعور پیدا ہو جانا۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے، الشرح اصل میں کشادگی اور فراخی کا مفہوم ادا کرتا ہے۔ کسی کی الجھی ہوئی اور مشکل بات کی توضیح، وضاحت کو بھی شرح کہتے ہیں۔ کسی کی مشکل بات کی وضاحت کو بھی شرح کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ شرح کے لفظ کا استعمال دلی مسرت اور قلبی خوشی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ آخر میں لکھتے ہیں قد یراد به تأیید النفس بقوت قدسیت وانوار الہیت، کہ شرح صدر کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ نفس کو قوت حاصل ہو جائے، بقوت قدسیت، قوت قدسیہ، فرشتوں والی قوت حاصل ہو جائے، وانوار الہیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار حاصل ہو جائے، بحیث تکون مبدأ مواقب المعلومات، اس طرح کہ یہ تکون میدان مواقب المعلومات، کہ دل جو ہے وہ معلومات کا سواریوں کا میدان بن جائے، سماء لکواکب الملکات، اور آسمان کے ستاروں، ملکہ کے ستاروں کا آسمان بن جائے، وارشن لانواع التجلیات، اور دل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا عرش بن جائے، وفرشن لصوائم الواردات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وارد ہونے والی مختلف کیفیات کے لیے فرش بن جائے، فلا یشغلہ شأن عن شأن، اور بندہ شأن عن شأن، کوئی کام کسی کام سے اسے مشغول دل کو نہ کر سکے، مطلب بندہ جس کام میں بھی لگا وہ توجہ اللہ کی جانب ہو، وَيَسْتَوِي لَدَيْهِ يَكُونُ وَكَائِنٌ وَمَا كَانَ، اور اس کے لیے برابر ہو جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ پہلے تھا، یعنی سب کچھ کو وہ جانتا ہو، اس کو شرح صدر کہتے ہیں۔ یہ تو میں نے اپنا ترجمہ کیا، جو پیر صاحب کا ترجمہ اس کو سنیں ذرا، یہ میں نے لفظی ترجمہ کیا تھا، نفس کو قوت قدسیہ، فرشتوں والی قوت، اور انوار الہیہ، اللہ تعالیٰ کے انوار سے اس طرح سے مؤید کرنا، اس طرح سے مدد حاصل ہو جانا کہ وہ معمولات کے، وہ جو دل ہے نا وہ معلومات کے قافلوں کے لیے میدان بن جائے، مطلب اس میں اتنی معلومات جمع ہو جائیں، ملکات کے ستاروں کے لیے آفتاب بنے۔ ملکہ کہتے ہیں کہ کام کر کر کے نا بندے کو اس کا تجربہ ہو جاتا ہے، اور بندہ بغیر محنت کے اسے کرتا ہے، اس کو ملکہ بولتے ہیں۔ تو ملکات کے ستاروں کے لیے آسمان بن جائے، مطلب کوئی کام بھی کرنا تو اس کے لیے اسے مشکل نہ ہو، اور مختلف قسم کی گوناگوں تجلیات کے لیے عرش بن جائے، اللہ تعالیٰ کی تجلیات جس طرح عرش الہی پہ ہوتی ہیں تو اس دل پر بھی ہوں، اور جب کسی کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو اس کو ایک حالت دوسری حالت سے مشغول نہیں کر سکتی، پھر وہ کہیں بھی ہو تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کسی ایک حالت میں ہو کر دوسری حالت سے وہ فارغ نہیں ہوتا، اس کے نزدیک مستقبل، حال اور ماضی سب یکساں ہو جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَالْأَنْسَبُ بِمَقَامِ الْإِمْتِنَانِ هُنَا إِرَادَةُ هَذَا الْمَعْنَى الْأَخِيرِ، اس مقام پر اللہ تعالیٰ کیونکہ اپنے احسانات کا ذکر فرما رہا ہے، اس لیے شرح صدر کا یہ آخری معنی مراد لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دیا۔ اس آیت کی تحقیق کے بعد
پھر اس کا معنی بیان کرتے ہیں، فالمعنى علم نفسح صدرك حتى حوا عالمی الغیب والشہادتی، کیا محبوب ہم نے آپ کے سینہ کو کشادہ نہیں کر دیا یہاں تک کہ اس میں عالم غیب اور عالم شہادت سما گئے ہیں، وجمع بین مملکتی الاستفادۃ والافادۃ، اس نے جمع کر لیا ہے افادہ اور استفادہ کے جہان اس کے اندر آ گئے ہیں۔ افادہ ہوتا ہے فائدہ لینا، استفادہ فائدہ دینا، تو اللہ تعالیٰ سے آپ فائدے لیتے ہیں، مخلوق کو فائدہ دیتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کے قلب مبارک میں جمع ہو گئی ہیں۔ فما صدق الملابسۃ بالعلائق الجسمانیۃ عن اقتباس انوار الملکات الروحانیۃ، آپ کو نہیں روکے گا جسمانی کاموں میں مشغول ہونا، آپ کو اللہ تعالیٰ سے روحانی انوار لینے سے روک نہیں سکتا۔ آپ اپنے گھر کے کام میں مشغول ہوں، کسی کام میں بھی ہوں، تو ہم نے آپ کے سینہ مبارک کو کھول دیا اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی آپ متوجہ رہیں گے، جو ادھر سے انوار اور تجلیات آپ کو حاصل ہوتی ہیں وہ ہر حال میں حاصل ہوتی رہیں گی، آپ جو کام مرضی کرتے رہیں۔ وما آقا کا تعلق بمصالح الخلق، اور نہیں آق کا معنی روکنا، نہیں روکے گا آپ سے التعلق بمصالح الخلق، مخلوق کی مصلحتوں میں لگے ہونا، یا آپ کو نہیں روکے گا کس سے؟ عن الاستغراق فی شؤون الحق، اللہ تعالیٰ کے کاموں سے آپ کو روک نہیں سکے گا، یعنی آپ مشغول مخلوق کے کام بھی کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھی متوجہ ہوں گے۔ تو یہ لفظی معنی میں نے کیا تھا، آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سینہ کو کشادہ نہیں کر دیا کہ غیب اور شہادت، ظاہری اور باطنی چیزیں دونوں کے دونوں جہان آپ کے دل میں سما گئے ہیں۔ استفادہ اور افادہ کی دونوں مملکتیں جمع ہو گئی ہیں۔ علائق جسمانیہ، جسمانی جو کام ہے، ضرورتیں ہیں، ان کے ساتھ آپ کی وابستگی آپ کے روحانی ملکات کے انوار کے حصول میں رکاوٹ نہیں ہے۔ خلق کی بہبودی کے ساتھ، بہبود بنا بہتری بھلائی کے ساتھ آپ کا تعلق معرفت الہی میں استغراق سے رکاوٹ نہیں ہے، مخلوق کے کاموں میں لگے ہوئے اور ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کی طرف بھی متوجہ ہیں۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اسی طرح کی تفسیر بیان کی ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں، اس آیت میں علوم و معارف کے سمندر اتار دیے اور لوازم نبوت اور فرائض رسالت برداشت کرنے کا بڑا وسیع حوصلہ دیا۔ لوازم، لازم کی جمع ہے وہ چیزیں جو نبوت کے لیے لازم ہیں، اور جو نبی کے جو فرائض ہیں ان کی ادا کرنے کا حوصلہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علوم و معارف عطا فرمائے، امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قصیدہ بردہ میں یوں بیان کیا ہے، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، بے شک ان من جودک، بے شک آپ کی سخاوت میں سے ہے دنیا وضرتها، اور دنیا کی جو سوکن ہے یعنی آخرت، دنیا اور آخرت آپ کی سخاوت کا مظہر ہے۔ ومن علومک علم اللوح والقلم، اور آپ کے علوم میں سے ہے لوح اور قلم کا علم، یہ بھی لوح و قلم کا علم بھی آپ کے علم کا ایک حصہ ہے۔ علامہ علی قاری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخری مصرع کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ ومن علومک علم اللوح والقلم کی شرح میں لکھتے ہیں، علمها یکون سطرا من سطور علمہ ونہرا من بحور علمہ، لوح و قلم کا علم، حضور کے علم کے، حضور کا علم اتنا ہے کہ لوح محفوظ کا جو علم ہے وہ حضور کے علم کی ایک سطر ہے، ایک لائن ہے، اور نہر من بحور علم، حضور کے علم کے جو سمندر ہیں ان کی ایک نہر ہے، جسے جسے لوح محفوظ کہتے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کا علم اتنا وسیع ہے کہ یہ لوح و قلم جو ہے یہ حضور علیہ السلام کے علم کا ایک ایک سطر ہے۔ حضور علیہ السلام کی ساری زندگی اس آیت کی آئینہ دار تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بلند حوصلگی اور اولو العزمی
اولو العزم بڑے عزم ارادے والا ہونا، اولو العزمی سے فرائض نبوت کو ادا کیا، جس صبر و شکر کے ساتھ اس راہ میں آنے والی مشکلات کو برداشت کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرح صدر کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرح صدر سینہ کھولنے کی یہ شرف حاصل نہ ہوتا تو وہ چیزیں حاصل وہ کرنا مشکل تھا، وہ کام جو حضور نے کیے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی زندگی کے ہر پہلو کو اپنے علم کے نور سے منور کیا، اور اس کو بھی شرح صدر کی برکت کے بغیر اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں کئی مفسرین نے شق صدر کی روایات بھی ذکر کی ہیں، سینہ حضور کا سینہ مبارک جو چاک کیا گیا جس کو سیرت النبی میں جس کے ہم نے پڑھا ہے، لیکن علامہ سید محمود آلوسی لکھتے ہیں حمل الشرح فی الآیت علی ذالک شک ضعیف من المحققین، کہ اس سینہ کھولنے سے مراد وہ شرح صدر شق صدر سینہ کو کھولنا اور اس کو اس کے اندر آب زمزم کو اور جنتی پانیوں کے ساتھ اسے دھونا اور آب زمزم کے ساتھ دھونا اور اس کے اندر پھر حکمت اور علم کو رکھ دینا، وہ یہاں مراد نہیں ہے، یہ ضعیف بات ہے۔ البتہ اس شق صدر کا ثبوت احادیث نبوی سے ملتا ہے، لیکن اس آیت میں وہ مراد نہیں ہے۔ اس آیت میں غور کرنے سے کلیم اور حبیب کے درمیان فرق نمایاں ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، آپ کا لقب ہے کلیم، حضور ہیں حبیب اللہ، وہ ہیں کلیم اللہ، ان میں فرق اس آیت سے واضح ہوتا ہے۔ دونوں کو شرح صدر بخشا گیا، لیکن کلیم کو مانگنے پر اور حبیب کو بن مانگے بغیر مانگے اللہ نے فرمایا علم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے کھول تو دیا آپ کا سینہ مبارک۔ پھر دونوں کے شرح صدر میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حضرت عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے دعا کی تھی نا اللہ سے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرے معاملات آسان کر دے۔ حضور نے دعا نہیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا علم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے آپ کے سینہ مبارک کو کھول دیا ہے۔ ان کی بڑی شان ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ان سے بہت بلند ہے۔